پس اگر یہ منہ موڑے پس بے شک یہ ہے دور کے اختلاف میں، فسیکفیکہم اللہ، پس کافی ہے آپ کے لیے، پس کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، وہو السمیع العلیم، وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور سن لے ذرا، سن تو لے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے تھے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اور اس دوران محمد ابن ابی بکر نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑا اور آپ کے گلے پر چھرا رکھا، تو حضرت عثمان نے محمد ابن ابی بکر کو ایسا دیکھا کہ ابو بکر کا بیٹا ہو کر مجھے داڑھی سے پکڑتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اور فرمایا اگر آپ کے والد ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو آپ کو ایسا نہیں کرنے دیتے۔ نافرمان و سرکش ہو گیا تھا، صحابی نہیں ہے یہ محمد بن ابی بکر، غیر صحابی، بعد میں پیدا ہوا۔ کیسے اچھے لوگوں سے برے برے لوگ پیدا ہوتے۔ اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، محمد بن ابی بکر کو گرفتار کیا اور ان سے سننے لگے کہ کتنے لوگوں کو قتل کیا بتاؤ، تو جب حضرت عثمان کے بارے میں کہا کہ جب میں نے انہیں داڑھی سے پکڑا مجھے ایسا دیکھا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، چیخ لگا اور اپنے سیکرٹری کو کہا کہ حرق ہو، اسے جلائے، اس کو کہا مجھ سے معافی مانگتے ہو ابو بکر کے واسطے دے کر، ابو بکر کا واسطہ جو حضرت عثمان نے دیا، تجھے حیا نہیں آئی، تجھے رحم نہیں آیا، مجھ سے ابو بکر کے واسطے ذکر کرتے ہو۔ واللہ ابو بکر کان خیرا منی ومن ہؤلاء الناس اجمعین ولکن انت لست منهم، ابو بکر بہترین انسان تھے مگر آپ غلط آدمی، اور زندہ چونے میں اس کو جلایا، زندہ چونے، کیونکہ معاویہ بھی صحابہ کے عاشق زار تھے، خاص کر کبار اصحاب، حضرت عثمان کے تو وہ بڑے طرفدار ہیں۔ عثمان ذو النورین، عثمان خلیفہ ثالث، عثمان جامع القرآن، عثمان صاحب الحیا، عثمان غنی، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ڈکوسلا ہے، عثمان غنی، اگر ہوتے تو سخی ہوتے، عثمان غنی، غنی 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 صرف اللہ، ان اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، عثمان سخی، عثمان ذو النورین، عثمان صاحب الحیا، عثمان جامع القرآن، لیکن عثمان کے ساتھ غنی کا لفظ کسی جاہل نے لگایا ہے، علماء یہ تلفظ نہ کریں، جو بعض بڑے ہی کتابوں میں آ گیا بزرگوں کی تو وہ بنا بر مشہور غلط چل پڑتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کے دین میں رنگ ہونا یہ کمال ہے، صبغت اللہ۔ عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی پیدا ہو جاتا عیسائیوں کے ہاں تو وہ ایک قسم کا لاوا بنا دیتے پانی کا، اس میں رنگ ونگ ڈال کے، اس کو کہتے تھے وہ معمودیہ، اور اس میں بچے کو غوطہ دے دیتے تھے تو پھر کہتے تھے یہ پختہ عیسائی ہے، اس کو رنگ چڑھ گیا۔ اور ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گائے کے پیشاب میں اس کو نہلا دیتے ہیں، ایسے کم وقت، اور کہتے ہیں اب پکا شوکار ہو گیا، مضبوط ہندو ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا تمہارا رنگ کیا ہے؟ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت آئی، صبغت اللہ، یعنی صبغنا صبغت اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں، ومن احسن من اللہ صبغا، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے رنگنے میں، دین کا رنگ وہ رنگ ہے، سنت کا رنگ وہ رنگ ہے،
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ رنگ ہے ہمارا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی رب ہے ہمارے اور رب تمہارے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس ایک اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آتے ہیں۔ ام تقولون، آیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی۔ توبہ توبہ، یعنی یہود کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے نصرانی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، آیا فرماؤ تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ؟ یہودیت و نصرانیت تو اس کے بعد پیدا ہوئی۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جبکہ ہو اس کے پاس اللہ سے۔ اللہ کے دین کی گواہی موجود ہے اور اس نے نہیں دی۔ حدیث میں ہے جو حق گواہی نہ دے اس کو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رب العزت سے پوچھا۔ اللہ نے فرمایا سر من اسراری، سر من اسراری، یہ میرا ایک راز ہے، استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی، اس کو ڈالتا ہوں ان لوگوں کے دلوں میں جو میرے پسندیدہ ہو۔ سر من اسراری استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں اخلاص اس کو کہتے ہیں اللہ تشرک فی دینہ، کہ اللہ کے دین میں شرک نہ کرو، ولا ترائی احدا فی عملہ، اور ریاکاری نہ کرو اللہ کے لیے عمل کرنے میں۔ فضیل ابن عیاض نے کہا ترک العمل من اجل الناس ریا، نیکی نہ کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ریا ہے۔ والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے۔ والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں دونوں سے بچائے۔ نہیں کرتا ہوں نیکی لوگوں میں مشہور ہوا، کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤ، دونوں غلط۔ کام کرو خاص اللہ کے لیے، یہ اخلاص۔ حضرت حذیفہ مرعشی کہتے ہیں کبار اولیاء تابعین میں سے، حذیفہ مرعشی، ان تستوی افعال العبد فی الباطن والظاہر، ظاہر اور باطن میں جب نیکیاں ایک جیسی ہو، یہ اخلاص ہے۔ ابو یعقوب مکفوف کہتے تھے، ابو یعقوب مکفوف، ان یکتم العبد حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، کہ بندہ نیکیوں کا پردہ کرائے جیسے گناہوں سے پردہ کرتا ہے۔ حضرت سہل عبداللہ تستری، الاخلاص هو الافلاس، اخلاص یہ کہ دین کے لیے سب کچھ فنا کر دیا جائے۔
اللہ. سلیمان دارانی نے کہا ہے کہ اخلاص کی بھی نشانیاں ہیں اور ریا کی بھی نشانیاں ہیں. جب تنہائی کی عبادت میں اور لوگوں کے سامنے عبادت میں دونوں میں ایک جیسی لذت و سکون ہو تو اخلاص ہے. اور جب تنہائی کی عبادت میں بے چینی ہو اور لوگوں کے سامنے عبادت میں سکون ہو اور خوشی ہو تو پتہ چلا کہ ریا شامل ہے. تفسیر روح المعانی پارہ اول صفحہ 399.